الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام ذکر علی عبادہ. درود پڑھیں بلند آواز سے. میرے محترم سامعین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، نظر بد سے محفوظ رکھے. گزارشات تو میں نے کافی کرنی تھیں، پہلے ایک ہی کر دیتا ہوں کہ اس وقت آپ کے بارے میں جو کچھ نصاب میں کیا گیا ہے وہ آپ کو پتہ نہیں ہے. جو کچھ نیا نصاب، بالخصوص 8ویں کلاس 9ویں کلاس، اس کتاب کو ہم نے دیکھا ہے. یہ ورلڈ میں بھی آ گئی ہیں. 11 افراد میں شیعہ قوم میں میں فرد تھا، کوئی نہیں جا رہا تھا. تو ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے فرمایا کیوں میدان ان کے لیے خالی چھوڑتے ہو، کمزور ہیں، جاؤ. میرے پاس ہیں، جو میں کچھ بولوں گا میری گاڑی میں وہ کاغذات لے آیا ہوں. اس میں کتاب جب میں نے پڑھی تو اس میں پوری کتاب میں نہ ہم کلاس 9ویں کلاس کی، جو دینیات کی کتاب ہے، 9ویں کلاس کا بچہ آپ جانتے ہیں جتنا ہوتا ہے، کہ اس میں پہلے ہے ایمانیات، محمد و آل محمد کا کوئی نام نہیں ہے. اعتقادیات، محمد و آل محمد کا کوئی نام نہیں ہے. نماز وہ پہلے ہی نہیں ہے. روزہ وہ بھی نہیں ہے. تو یہاں پر میں بولا، میں نے کہا جی یہ روزے کے بارے میں قرآن کی آیت ہے، وہ 11 آدمیوں میں کل، ان میں سے ایک میں ہوں، باقی سارے وہ ہیں. وہ بڑی بڑی سندیں ان کے پاس، میرے پاس کوئی سند نہیں ہے. میں نے کہا جی میں نے 3 مضمون تو برداشت کیے، ٹھیک ہے، اب قرآن کو ہی لینا ہے نا. فرشتوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان. تو یہاں بھی ہے روزہ، جو دوسرا رکن ہے تمہارا، نماز روزہ وہ ہے. یہ روزے کے بارے میں آیت کہہ رہی ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، ایمان والو روزے کو لیل تک رکھو. غروب کہاں لکھا ہے؟ جو اتنے دن سے بیٹھا ہے، میرا بھی تو غصہ ہے نا. دستخط انہوں نے کر دی ہوئے ہیں، میں نے تو دستخط نہیں کیے. میں نے کہا چلو آپ نے جب قرآن کی روح سے ملائکہ پر ایمان، جنوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، تو یہاں اس آیت کا ترجمہ غروب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں غروب اور جگہ آیا ہے، لیل اور جگہ آیا ہے. اور میرے ساتھ بولو گے یا سو جاؤ گے؟ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ کی وکالت کر رہا ہوں. لیل کا کیا معنی کرنا ہے؟ کہاں غروب لکھا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ یہی کرو قرآن والا، چھوڑو شیعہ تفسیر کو. فخر الدین رازی لے آؤ، احمد رضا بریلوی لے آؤ، اشرف علی تھانوی لے آؤ، محدث دہلوی، جو بھی آپ کا دل چاہے. یہاں آیت کا ترجمہ جو وہاں لکھا ہے قرآن میں وہی لکھو. اے ایمان والو اپنے روزے کو رکھو لیل تک، غروب تک نہیں. توجہ جی، اجتہاد ہے. میں نے کہا اجتہاد جائے بھاڑ میں، قرآن کے ہوتے ہوئے اجتہاد کی ضرورت نہیں. حدیث کے ہوتے ہوئے، میں نے کہا آپ تو اہل حدیث ہیں، بولو نا کون سی شے آپ کو سونگ گئی ہے؟ میں نے کہا ترجمہ یہی چلے گا ورنہ ہماری بس. شاہ جی گھبراؤ نا، میں بڑے فضائل پڑھاں گا. میں تھوڑا جا غصہ کٹ رہا ہوں. ابھی میں آیا تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے قائدین کیا کرتے ہیں. میں نے کہا جی قائدین کہتے ہیں ہماری قوم کیا کرتی ہے جی. کوئی بات نہیں بیٹا، کوئی بات نہیں، چلو جو سنتے ہیں وہ تو فائدہ اٹھا لو. مولا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. یا کوئی بات سمجھائیے نا.
یہ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، جب نئے نئے مدینے میں ہے نا نبیوں کے سلطان، ان سے بڑا نہ کوئی خطیب، نہ کوئی امام، نہ پیش نماز، نہ کوئی ہادی، نہ رہنما، کوئی نہیں ہے۔ وہ خطبہ دیتے تھے، لوگ باہر بازار میں چلے جاتے تھے۔ یہ آپ کے لیے کوئی غصے والی بات ہے، رشید ترابی کے لیے نہیں۔ 55 سال ہو گئے ہیں محمد و آل محمد کا ذکر کرتے ہوئے، لچک نہیں رکھی۔ پتہ نہیں کل زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، جو آج کا وہ تو ادا کر جاؤں نا۔ میں نے کہا جی یہاں ترجمہ، انہوں نے پھر لکھا، میں نے کہا ترجمہ لکھو قرآن کی آیت کا، اجتہاد اپنے مسجدوں میں رکھو۔ ہو گیا، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا زکوٰۃ، شیعہ نہیں دیتے۔ میں نے کہا جتنی شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں کوئی دیتا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا جس طرح شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں نہ تم دیتے ہو نہ تمہارا پیشوا، ہمارا پیشوا وہ ہے جو حالت نماز میں بھی زکوٰۃ دیتا ہے۔ دیکھو میں آپ میں مجلس کر رہا ہوں نا، جو چلے گئے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں، میرے اپنے ہیں، جو بیٹھے وہ بھی میرے اپنے ہیں۔ یہاں گرجنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ایسے ہی جیسے ماں کی جھولی میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ تو جہاں 10 بیٹھے ہوں ایک لائن کے، ایک بیٹھا ہو علی کی لائن کا، تو رشید ترابی نے تو وہاں بھی لچک پیدا نہیں کی۔ میں نے کہا اور نہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح اللہ میں دیکھ رہا ہے ویسے 4 معصومین دیکھ رہے ہیں۔ بابا میرا عقیدہ یہ ہے، میں تیرے عقیدے کی بات نہیں کرتا۔ میرا عقیدہ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے اس کا رسول اور اس کی اہل بیت دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا زکوٰۃ، کون زکوٰۃ کا منکر ہے؟ ہم سے زیادہ زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا۔ پھر میں نے کہا اب آگے خمس لکھو، قرآن کی آیت ہے، آگے خمس لکھو۔ میں نے کہا آج کی ڈیٹ لکھ لو، اسلامی نظریاتی کونسل میں سماعت المراجع علامہ ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے کہا ہے کہ آپ نے یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے کسی کا زکوٰۃ، کسی کا کچھ تقسیم کیا ہے، تو اولاد رسول کے لیے حکومت نے کیا کیا ہے؟ جی ہم کیا کریں؟ کہا خمس کا باب لکھو کہ خمس دینا واجب ہے۔ یہ باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی جو رشید ترابی کر رہا ہے۔ تمہیں امتیوں کے یتیموں کا پتہ ہے، بیواؤں کا پتہ ہے، مسکینوں غریبوں کا پتہ ہے، آل رسول کا پتہ نہیں ہے۔ جی آپ کے علماء مانیں گے نہ مانیں، قرآن کی آیت تو مانتے ہیں نا کہ جب اللہ نے کہا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے، اس پر ڈاکہ کیوں ڈالتے ہو؟ یہ آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل میں 3 دن پہلے لکھا گیا۔ 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے۔ میں نے کہا آپ کو تو فائدہ ہے، آپ عشر کے قائل ہیں نا، عشر کے بارے میں آپ بخاری میں دکھا دیں ایک حدیث، صحیح مسلم میں داخل 2، ترمذی میں 3، ابن ماجہ ابن ندود نسائی کسی میں نہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو بخاری میں 13 حدیثیں دیتا ہوں جہاں لکھا ہے کہ نبی خمس نکالا کرتے تھے، کیونکہ زہرا کا حق تھا نا۔ اس پر پردہ ڈالنا نئی بات نہیں، ان کی پرانی عادت ہے۔ میں نے کہا آپ کا تو 10واں حصہ نا، 100 میں سے 10 روپے، ہمارے شیعہ 100 میں سے 20 روپے نکالتے ہیں۔ جی گھاٹا کس کو ہے؟ ہمیں ہے نا۔ لکھو لکھو شیعہ قوم 20واں حصہ اپنی کمائی کا دے، ہمیں گھاٹا پڑھنے دو۔ ہم نے تو کبھی دنیا کے گھاٹے کو گھاٹا ہی نہیں سمجھا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جنہوں نے سارا مال نبی کی نبوت پہ لوٹا دیا۔ اس موضوع پر میں نے پورا عشرہ پڑھا تھا قلعہ جام کے بھٹیاں جناب ختیجہ پر، نہ اس سے پہلے کوئی پڑھا گیا نہ کوئی بعد میں پڑھے گا۔ وہ میرے فرض تھا کہ میں جناب ختیجہ کا مقام بتا، پورا عشرہ میں نے جناب ختیجہ کی ذات پر 2.5 گھنٹے کی مجلس پڑھی تھی۔ توجہ آئی نہیں؟ وہ میری طرف گھور رہے ہیں ایسے، جی آپ 20واں حصہ دیں گے؟ میں نے کہا دیں گے نہیں، ہم دے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں یہ رکن ہے، ارکان دین ہے۔ تمہارے تو 5 ہیں، ہمارے 10 ہیں۔ نماز 1، روزہ 2، حج 3، زکوٰۃ 4، خمس 5، حج 6، جہاد میں نے سارے دن بتائے۔
کہتے ہیں میں نے کہا بتاؤ تمہارے پاس پورا دین ہے یا ہمارے پاس؟ وہ کہتے ہیں جی یہ بڑی بات. میں نے کہا لکھو آپ ہی یہاں باپ بناؤ میں دستخط کرتا ہوں. اب میں جہاں پر لانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں نے رکنا نہیں ہے. ابھی تو صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. جس نے یہ بل منوایا پکایا نصاب بنایا وہ ہے چودھری پرویز الہی. جنگ والے کا بیٹا اسے ملا. یہ وہی تحریرہ جو اپنے باپ کی قبر پر لے گیا تھا کہ بابا لکھوا لایا ہوں. میں نے کہا لطف کی بات تو لکھوا لایا ہے, تیرے بزرگوں نے تو لکھنے ہی نہیں دیا تھا. بھول جاتے ہو تاریخ. جس قوم کو غالی مکسر ایسے ایسے کر دے اس کو کیا پتا ہمارا مذہب کیا ہے. تمہارا مذہب محمد و آل محمد کا مذہب ہے. تمہارا مذہب بلند ہے, ہم ہی چاہیں. اس مذہب کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا, کیا قربانیاں نہیں دے رہے. آگے پھر چلیے, نماز روزہ خون ہوگی بات. جہاد بھی آ گیا. تو جب جہاد آیا تو سب سے پہلے فتح مکہ آیا. کیا آیا؟ بدر نہیں. یہ سوال میں نے کیے. بدر نہیں, احد نہیں, خندق نہیں, خیبر نہیں, توجہ ہے نہیں, حنین نہیں, فتح مکہ. جو انہوں نے لکھا وہ لکھا کہ 10,000 کا لشکر نبیوں کا سلطان لے کر آیا اور سپہ سالار حسب عادت سیدنا خالد بن ولید جس نے کفار کے چھکے چھڑا دیے. میں نے کہا پہلے یہ تو پوچھو یہ خود بھی مسلمان تھا یا نہیں؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کوئی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ وہ تو روٹ کر آگے دستخط کر کے. میں نے کہا جی یہ کیا کہ سپہ سالار حسب ثابت. یہ جملہ بتاتا ہے پہلے بھی یہی سپہ سالار تھے, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, پھر فوراً سیدنا ابو سفیان بھی ہو گیا. ابھی کلمہ پڑھا نہیں سید پہلے بن گیا ہے. اس سے پتا چلا کہ آپ کے ہاں سید کی تعریف کیا ہے. توجہ ہے نہیں؟ میں نے کہا رک جاؤ, اس پر آگے نہیں چلیں گے. کیوں جناب؟ وہاں میں نے کلپ کھولا یہیں سے فوراً, ابھی بھی کھول سکتا ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے 3 بڑے تمن خان تھے. میں نے کہا اسحاق اپنا یہ اسحاق جی اہل حدیث. میں نے کہا ڈاکٹر اسرار اہل حدیث. میں نے کہا اہل حدیث. اس سے بڑا قاضی بہت بڑے محقق تھے ہمارے اس دور کے. میں نے کہا وہ کہتے ہیں ایک جنگ کے علاوہ باقی جتنی جنگیں نبی نے لڑی ہیں علی نبی کے پشت پناہ تھے, علم ان کے ہاتھ میں تھا. یہاں پرویز الہی کہتے ہیں خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھا. میں نے کہا نہیں آگے نہیں چلیں گے. لاؤ تاریخ, لاؤ حدیث, جو بھی لانا لاؤ. پھر وہاں میں نے جو بات کی آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں. تھک تو نہیں گئے آپ؟ میرا خیال ہے یہ بات آپ کو بوجھ لگ رہی ہے, آپ کو بوجھ لگ رہی ہے. میرا سینہ ہلکا ہو رہا ہے کہ اگر راستے میں بھی قتل ہو جاؤں تو آخری مجلس خیالہ کی وہ پڑھ کر پتا چلے گا کہ رشید ترابی نے کیا پڑھا ہے. بڑی مہربانی. مبشر بھائی بوتل کھول رہے ہیں, مجھے پانی نہیں چاہیے. مجھے اتنا انہوں نے شراب کیا ہوا کہ میں اب اپنے آپ کو خالی کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا خالد بن ولید پہلے بھی سپہ سالار رہا ہے, وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہی لکھنا ہے نا تو ایسے بھی آگے لکھو. کیا؟ میں نے کہا یہ وہ سیدنا حضرت خالد بن ولید ہیں جنہوں نے مالک بن نوائرہ کا قتل کیا اور اسی رات اس کی بیوی سے نکاح کیا. یہ بھی جائز لکھو. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ لکھو. ترابی صاحب وہ میں یہ سوال بھی اللہ کے بندے تجھ میں عقل نہیں, تو اعتراض نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں اگر میرا دور آ گیا تو میں خالد بن ولید کو قتل کروں گا. قتل کروں گا کیوں؟ اس نے شریعت رسول کا مذاق اڑایا ہے. قتل کیوں نہیں کیا؟ قتل کیوں نہیں کیا؟ کتنا فرق ہے.
یہ میں باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کو نہیں بتائیں گے لوگ. میں نے کہا پھر میں نے کہا وہی لکھو. توجہ, میں نے کہا بدر میں اللہ نے تلوار چلائی تھی؟ نہیں. میں نے کہا شیعوں کا اللہ جو ہے نا وہ نہ تلوار چلاتا ہے, نہ پانی پیتا ہے, نہ روٹی کھاتا ہے, نہ اونگتا نہ سوتا ہے. اسلحہ اس نے دیا تھا, آیا تھا. جی ہاں آیا تھا بدر میں. میں نے کہا آیا تھا تو بدر میں سب سے زیادہ کس نے مارے تھے؟ نہ بولو نہ بولو, مجھے زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. میں نے کہا بدر میں سب سے زیادہ مکہ کے سردار, مکہ کے شرفاء, آپ کے قول کے مطابق مکہ کے بڑے سب سے زیادہ کس نے مارے تھے؟ کہتے ہیں ترابی صاحب تاریخ پڑھی جائے تو سب سے زیادہ سیدنا حضرت علی نے مارے تھے. میں نے سید کی طرف نہیں جانا. سید ان کو یہ بناتے ہیں جو پہلے سید ہی نہیں ہوتے. ہم ان کو سید مانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے سید ہوتے ہیں. اے جی وہ تو حضرت علی نے. میں نے کہا اس کے بعد حضرت حمزہ نے سید الشہداء. میں کہا بالکل سید الشہداء. میں نے کہا چچا بھتیجے نے 66 مارے, 66 مارے نا, تو باقی کتنے رہ گئے تھے؟ 4 یا 12, 4 یا 12. تو اب آئیے اسلحہ کس کے لیے آیا تھا؟ میں نے کہا یہاں بھی قرآن کی آیت کہو نا, کیا ہے توجہ آئی نہیں؟ اب میں آیت پڑھنے لگا تاکہ میں حوصلے میں آ جاؤں. میں نے کہا جب اسلحہ آیا نبی نے پکڑا, علی کو دیا اور کہا یا علی یہ مدینے کی بنی ہوئی نہیں ہے, یہ کوفہ کی صنعت نہیں ہے, یہ مکہ کی نہیں ہے, اس پر لکھا میڈ ان توحید, یہ توحید کے کارخانے سے بنی ہوئی ہے. اور اللہ کہتا ہے ساتھ علی آج وہ حق ادا کرنا جو میں چاہتا ہوں. جو میں نے کہا اب آئیے میں بعد میں بتاتا ہوں, یہ میں آگے چلنا بھی. میں نے کہا اسلحہ کس کے لیے آیا؟ نبی کے لیے. میں کہا چلایا کس نے؟ علی نے. تو میں نے کہا اب یہ جو بنانے والا لکھ رہا ہے کہ حسب صاحب کی سبا سلار, اس کی سلاری چھوڑو, یہ تو عام فوجیوں میں بھی اس کا نام نہیں ہے, عام فوجیوں میں بھی نام نہیں ہے. میں نے کہا کون ہے فاتح؟ پھر میں نے 3 کتابیں ان کی وہ ہیں جو بخاری سے بھاری ہیں, المستدرک, الصحیحین, مسند احمد ابن حنبل, امام شیخ نسائی رحمت اللہ علیہ, یہ سیاستہ کی کتاب ہے. میں نے کہا یہ لکھتے ہیں جب فتح ہو گیا نبی آئے خانہ کعبہ کی طرف, ہاتھ میں چھڑی تھی, جہاں تک ہاتھ جاتا تھا بت گرا دیے. کچھ بت تھے اونچے, بڑے گھروں کے بڑے بت, بڑے مشرکوں کے بڑے بت, بڑے کے بڑے ہی ہوتے ہیں نا, وہ اونچی جگہ تھے. میں نے کہا یہ تینوں محدثین محققین لکھ رہے ہیں, کہا یا علی آؤ میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ اور ان کو پاؤں میں گراؤ, وہ بتوں کو توڑنے والے علی ہیں, کوئی اور نہیں. لکھو ورنہ اٹھتا ہوں. انہوں نے کہا جی یہ ولید کا سارا نام ہی کاٹ دیا. میں نے کہا بہت اچھا کیا, آپ اپنی جنت بنا رہے ہیں. یہ لکھوایا میں نے, یہ لکھوایا میں نے, تھک تو نہیں گیا. اب اس کے بعد ایک جگہ جہاں سے میں روٹ کر آیا ہوں وہ یہ تھا, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر جواب دیں گے تو خدا جانتا ہے یادگار میں سے پڑھ کر جاؤں, نہ دیں گے پھر میں پڑھ کر جاؤں گا. میں نے اپنا ادا کرنا ہے. ایک ہستی, تاریخ اسلام 9ویں کلاس, ایک لفظ غلط تو میں مجرم, میں بزدار سے کہتا ہوں وہ میری گاڑی سے اٹھا لاتا ہے, میں لے کر رہی ہوں آپ کے لیے, کیونکہ یہ پرسوں سے آج میری پہلی مجلس ہے. اب مجالس چلیں گی میں بتاتا رہوں گا, میں احتجاج کرتا ہوں. ایک ہستی اسلام کی کون, میں نام بتاتا ہوں, بتانا وہ کون ہے. عبداللہ ابن عامر, عامر ابن عاص, عاص بن فائل, عاص بن آئل. بتاؤ بھئی یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عامر, عامر ابن عاص, عاص بن وائل کون ہے؟ او بولو یار, سارے بولو, میں نیاز دے کر جاؤں گا, میں شرادی سے نہیں لیتا.
ہائے میرے اللہ، اب میرا دل چاہتا میں اکیلے چھریوں کا ماتم کروں، چھریوں کا ماتم کروں۔ میں نے تمہارے دکھانے نہیں کرنا، میں نے 35 سال چھریوں کا ماتم کیا ہے۔ ہمارے گھر کی پہچان ہی چھریوں کا ماتم ہے۔ ایک نہیں، آپ تو اتنے بیٹھے نہیں ہیں جتنے میرے ایک خان وادے کے آدمی ہیں۔ ہم حلقے میں کھڑا ہو جائیں تو حلقہ، چلے جائیں تو بس۔ یہ کون ہے بے سید؟ سنو، عبداللہ ابن عامر، عامر ابن عاص بن وائل، جن کو میرے بھائی یہ تلہاڑا صاحب کی کیس تھی یاد ہے، وہ میرے قریب آ جائیں گے۔ وہ عاص بن وائل معاویہ کے پاس بیٹھا تھا، جناب حسن کی توہین کرنے لگا تو جناب نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے توہین کی، مولا نے جواب نہ دیا، پھر نہ تو کہتے ہیں جی آپ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ کہا اس کا نام کیا ہے؟ جی عاص بن وائل۔ کہا جب عاص بن وائل کو اللہ نے بے اولاد کہا، یہ اس کا بیٹا کیسے بن گیا ہے؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ صبح سے سنے کو ایسی بات سنی ہے قوم والی؟ ہم پر فرض ہے آپ کو بتانا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی مرضی ہے۔ تو جائیے نہیں، یعنی قرآن کی روح سے جن کا شجرہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بنی امیہ کا ہے۔ عمر کون ہے؟ عمر کون ہے؟ میں نے کہا ساتھ یہ بھی لکھیں کہ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس نے حضرت محمد بن حنفیہ کو مارا تھا، پھر گدھے کی کھال میں رکھ کر جلایا تھا۔ یہ بھی معجزہ لکھو۔ ایسے سناٹا چھا گیا جیسے وہ پیچھے والوں میں چھا گیا ہے۔ میں نے کہا لکھو پھر ان کے فضائل، کہ جس نے حضرت ابو بکر کے لخت جگر جناب محمد بن حنفیہ علیہ السلام شیعہ کہتا ہے، اور کوئی نہیں کہے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ بیٹا جس کو مولا نے کہا تھا او یہ تیرا بیٹا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ وہ محمد بن ابی بکر ہے، غدیر کے دن پیدا ہوا تھا، جو سب سے چھوٹا علی کی ولایت میں آنے والا تھا، وہ محمد بن ابی بکر تھا۔ میں نے کہا اس کے قاتل کا بھی لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ بولو کیا لکھتے؟ کیا لکھتے؟ آپ لکھ کر بتائیں۔ وہ جن کا باپ نہیں ہے، دادا نے ان کو نشان میں رکھا جا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی اگر آپ حضرت محمد بن حنفیہ 10 تھے، وہ ان میں سے 8 کہتے ہیں جی ترابی صاحب کی بات تو اچھی ہے، جناب محمد بن حنفیہ کا ہم باپ بناتے ہیں، ان کا لکھتے ہیں۔ پیچھے سے وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے سختی سے آرڈر ہے، مضمون نہیں بدلنا، اسی کی نوک جھوک ٹھیک کرو۔ ہم نے پیچھے سے مضمون نہیں بدلنا، پیچھے اس کو ہی نوک جھوک ٹھیک کرو۔ میں نے کہا پھر جانے یا علی ترابی صاحب رک جاؤ۔ میں نے کہا راغب نعیمی صاحب بولو، یہ اس کا فوٹو دیکھو، اس کے فوٹو پر 12 بج گئے ہیں، کوئی جواب نہیں دے پا رہے کہ کیا جواب دیا جائے۔ میرے پاس سوال تھے، میں نے ان کو اعتراض کیا۔ میں نے کہا میں نے تو یہ سمجھا یہ نصاب بنو ہاشم کے لیے نہیں ہے، اہل بیت کے لیے نہیں ہے، خلفائے راشدہ کے لیے بھی نہیں ہے، یہ سارا نصاب ہے بنی امیہ کی تکریم کے لیے۔ چلو شکر ہے ایک آدمی میرا ووٹ پکا ہے مرید کے علاقے دا، شکر ہے میں ویکھ لیا۔ ماڑی ماڑی گل ہوئی تے کاغذ تے بھی لکھ کے مینوں روک لیندا ہے۔ میں کہا سارے سوالاں دا جواب میں ہی دینا۔ تیل والے تے وڑ گئے نے، تے اپنے آنو اسلام چوں بھی کٹ دیں گے۔ کل کی نئی خبر سن لو، میرا وہاں خالہ زاد بھائی تھا، صبح کی نماز اذان کے بعد طواف جاری ہے، خانہ کعبہ سے اندر سے آذان کی آواز آئی ہے، ہزاروں عمرہ کرنے والے فوٹو کھینچا ہے، اذان تو پہلے ہو گئی تھی، یہ اندر سے آذان کیوں آ رہی ہے؟ پھر اس کو بند کیا گیا۔ میں نے کہا چاہے لاکھ پردے ڈالو، یہ تو ابھی کعبہ کے اندر اذان آئی ہے، کعبہ کی چھت پر بھی اذان ہونی ہے، جس میں آئے گا اشہد ان علی امین۔ بابا تمہیں نہیں پتا ان کو کتنا درد ہے مکہ کے سرداروں کا، اور میں آپریشن کرنے لگا ہوں۔
بدر پہلی جنگ 13 حدیثیں نبی اکرم کی ہیں. یا اللہ، حضرت مسعود بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی نے 13 مرتبہ رو رو کر میرے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگوں کو فتح نہ ہوئی تو تا قیامت تیری توحید کا ڈنکا نہیں بجے گا، تیری توحید کا نعرہ نہیں بجے گا. توجہ توجہ، کیا جملہ رہا ہے؟ اگر یہ بدر میں تیری طرف سے مدد نہ آئی تو یہ مٹھی بھر لوگ قتل ہو جائیں گے، تیری توحید کا نعرہ نہیں بجے گا. یا اللہ کوئی مدد فرما، یا اللہ کوئی مدد فرما. یہ بدر کی پہلی جنگ ہے، یہ کیفیت ہے نبی کی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی، ایسی مدد آئی کہ دنیا نے دیکھا کہ 1040 میں سے توجہ 700-800 بدر کو ایسے چھوڑ کے بھیگے جیسے گدھے کے سر سے سینگ. وہ کیوں بھاگے تھے، کیوں بھاگے تھے بولو تو صحیح. آج میں بتاتا ہوں. اچھا بھئی میں ہوں نیت کر لیے مجلس پڑھن دی، تو آڈا موڈ ہے کہ نہیں؟ نہیں نہیں، منو دسو تسی سرگودے والا طرح ذکر سننا ہے یا مومنہ طرح سننا ہے؟ جے تے مومنہ طرح سننا تے میں اپنے اور کٹ نہیں کروں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ. اچھا بھائی میرے پاتے ہیں، میں رشتے بھی بتا دوں گا، کاش تم سمجھ جاؤ. یزید حرامزادے نے بھی ایک جملہ کہا تھا آج بدر کے بزرگ ہوتے، کیونکہ یاد ہے جملہ، ہوتے کیا کرتے، کیا ہوا تھا جو ہوتے، وہ میں بتاتا ہوں وجہ. خدا کی قسم آج بھی جنہوں نے یہ نصاب بنایا نا، معلوم ہوتا تھا ان کا دادا بابا جد بنو امیہ ہے، بنو ہاشم نہیں ہے. سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں نے کہا یہ ابو طالب کے بارے میں کیا رویہ ہے؟ جو نبی سے 36 جنگیں لڑے وہ سیدنا رضی اللہ ہے، جو نبی کو پناہ دے، عزت کرے، پالے، اس کا نام کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا اب اس پر کچھ بھی نہ لکھو، پتہ چل جائے کتابیں لکھنے والے اور ہیں، دین والے اور ہیں. وہاں میں نے جملہ تیزی سے کہا، میں نے کہا آج آپ کے سامنے چند دن پہلے جو بڑا بڑا مجرم تھا جس پر فرد جرم عائد ہونی تھی، 1 بجے عدالت نے ان کو وزیر اعظم بنا دیا، وزیر اعلیٰ عہدے دے دیے. میں نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی جو آل محمد کا بڑا دشمن ہوتا تھا اس کو بھی بڑے بڑے عہدے دیے. گھبرا تو نہیں گئے؟ اب میں رشتے بتاؤں گا پھر آپ سمجھیں گے. رشتہ داری کا بڑا اثر ہوتا ہے، رشتہ داری کا بڑا. اب پتہ نہیں، خدا جانتا ہے میں نے اتنی جلدی یا اس طرح سے زندگی میں پڑھن جو اب پڑھنے لگا ہوں. درد، میں نے کہا اصل آیا آسمان سے، چلایا ابو طالب کے بیٹے نے، ساتھ اللہ کا آرڈر تھا ایسے چلانے جیسے میں چاہتا ہوں. اگر میں چلاؤں تو میں نہیں رہتا، میں چلاؤں تو میں نہیں رہتا. حق ادا کرنا ہے. ہائے ابو طالب کا بیٹا غصے میں کھڑا ہے، اور یا علی میری طرف تو دیکھ. کیا دیکھوں؟ یہ وہ ہیں شب ہجرت جن کے خوف سے بھاگا تھا، یہ وہ تھے انہوں نے یہ بدماشی کی، یہ دہشت گردی کی، یہ کمینگی کی. کہا اللہ نے کھلی چھٹی دے دی ہے، تیری مرضی جیسے کر. کہتے ہیں جیسے ہی یہ ملنا تھا کہ علی نے سینہ چوڑا کیا. آپ بھائی سنو، 3 حدیثیں ہیں. پہلی ہے کہ 70 مکہ کے سردار شرفا، لفظ شرفا لکھا ہوا، شرفا مارے گئے. دوسری ہے 75 مارے گئے. تیسری ہے 80 مارے گئے. کون؟ مکہ کے شرفا، سردار. میرے بھائیوں میری بات سن لو، یہ دنیا کی واحد ایک جنگ ہے جو سرداروں کے درمیان لڑی گئی ہے، فوجیوں کے درمیان نہیں. سرداروں کے درمیان، کمیوں کے درمیان نہیں. کیوں؟ کمی میں ہر شے کی کمی ہوتی ہے. سرداروں کے درمیان. اب اگر آپ نہ بتائیں گے تو نیاز آپ کو دے دوں گا. میں پڑھنے لگوں تو میرے ساتھ آپ بولنا تو ہے نا یار. خدا جانتا ہے اس سے بڑے جو میں جہاد کر رہا ہوں. اب 8ویں کلاس پرسوں سے شروع ہونی ہے، جانے یا علی. مجھے کہتے ہیں ترابی صاحب ڈر تو نہیں لگا؟ میں نے کہا ڈر کس کا؟ موت کا. موت کا. مولا علی فرماتے ہیں موت ہی تو انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے.
پھر ڈرے وہ جس کا عقیدہ کوئی اور ہو. ہم شیعوں کا یہ پہلا عقیدہ ہے, ادھر مرتے ہیں ادھر علی کی زیارت ہوتی ہے. اب بھائی یہ کھول لو صحیفے اور لکھنے شروع کر دو, اور جتھے گانے ٹیپ کر دیو اور چبلا کر دیو اوتھے بھی مولا علی دا قصیدہ ٹیپ کرو. میرے مولا نے 50 مکہ کے سرداروں کو جہنم پہنچایا. امام بخاری 50 مکہ کے سرداروں کو جہنم, اور ان پر لعنت بھی کی, جہنم میں بھی پھینکا. میں نے کہا یا اللہ جب جہنم میں پھینک دیا تو بات ٹھیک ہے, جہنم میں پھینک لعنت کرنے کی. کہا لعنت کا اور ثواب ہے جہنم میں پھینکنے کا. تمہارے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں. اب میرے ساتھ چلیں, میں اب یہ شروع کروں مولا علی کی جوانی کا پہلا قصیدہ. میرے مولا مومنان, لنگر زمین و آسمان, پیشوائے متقیان, قرآن کی جان, توحید کی آن, میدان کی شان, ابن عمران, مومن منافق کی پہچان, کل ایمان, علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سو گئے نا بھائی, سو جاؤ. میں اب آپ کو لوریاں دینے لگا ہوں, اب میں نام بھی بتاتا جاتا ہوں. میرے مولا نے بس بھائی 2 منٹ پھر اکٹھے نعرے لگا لینا. رشتے بھی بتاؤں گا, رشتوں کا بڑا مان ہوتا ہے. میرے مولا نے سب سے پہلے ولید کو قتل کیا. کون ولید؟ ہندا کا لاڈلا بھائی, عتبہ کا بیٹا ہے, ابو سفیان کا سالہ. نہیں سمجھے تو تیرا اپنا مقدر. ولید کو قتل کیا. ولید کے قتل کے بعد اس کا چچا طوفان بن ربیعہ آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. طوفان بن ربیعہ کے بعد اس کا بھانجا حنظلہ بن ابو سفیان آیا, خال المسلمین آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر عاص بن سعید آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا باپ سعید بن وہب آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر تیمہ بن ادئی آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا بھتیجا ابو العاص بن قیس بن ادئی آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر نوفل بن خوالد آیا, یہ وہی حرام زادہ ہے جو نبی کی پشت پہ اوجھڑی پھینکا کرتا تھا. تھک نہ جانا. نوفل بن خوالد آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر زمہ بن اسود آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا بیٹا حارث بن زمہ آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. پھر اس کا پوتا نضر بن حارث بن زمہ آیا, مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا. مبشر شاہ کہہ رہا ہے ترابی صاحب یہ زمہ کون تھا؟ سید تمہارا پرانا رشتہ دار تھا. مجھے رشتہ بتانے میں اب کوئی ڈر نہیں. تھک گئے ہو, گھبرا گئے ہو, میں مجلس پڑھ رہا ہوں فیس کی خاطر نہیں, علی کی رضا کی خاطر. یہ زمہ کون ہے؟ یہ حارث کون ہے؟ یہ نظر کون ہے؟ توجہ. زمہ نبی کا سسر, حضرت سودا کا باپ, حضرت ام المومنین سودا کا باپ زمہ. حارث کون تھا؟ سگا بھائی, نبی کا سالہ. نظر کون تھا؟ ام المومنین کا سگا بھتیجا. اوے چھڑو کٹھیالے آلے ہو, سچی دسو پیو تو بعد کوئی رشتہ ہوں ہے؟ بولو یار بولو, پیو تو بعد کوئی پیارا رشتہ ہوں ہے؟ پرا تو بعد ہیں, پتیجے تو بعد. ایک پاسے پنیوا ایک پتیجہ ہے, پتیجے نو چمیا جائے گا, پھپھی کہے گی میں واری جاواں, وہ ٹھر جاواں, وہ میرا پتر آیا ہے, وہ میرے پیو دی نسل. آتا ہے نا کتنا, باپ سے بڑھ کر رشتہ نہیں, بھائی سے بڑھ کر رشتہ نہیں, پتی بڑھ کر رشتہ نہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر کہ میرے اللہ تو جبار ہے, قہار ہے, میرے اللہ تو رحمان میاں غفار بھی ہے, میرے اللہ یہ دیکھو نا تیرے نبی کی حرم ہے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ ایسا کرتے اپنے نبی کی وجہ سے ان کے سسر کو جنت میں چھوڑ دیتے, سالے کو چھوڑ دیتے, بھتیجے کو چھوڑ دیتے. یا اللہ تیری جنت میں کوئی کمی ہے؟ دیکھو میرا لبو لہجہ, کوئی جنت میں کمی ہے؟ تیری جنت چھوٹی ہے, کوئی سمجھ کتنی بڑی ہے, لیکن چھوڑ دیتا. اللہ نے فرمایا رشید زبان بند کر, بات رشتے کی نہیں ہے, بات رشتے کی نہیں ہے. بات کیا ہے؟ علی رشید اندھا ہو گیا ہے, دیکھ نہیں رہا, یہ کس کے مقابلہ میں آیا؟ ہوئے 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 ہوئے, نہیں میں سواد نہیں آ رہا. اچھا بھائی, مخدوم پیر علامہ سید محمد حسن نقوی صاحب, آپ ہمارے 12 پاکستان کے بڑے علماء سے ایک فرد ہیں. میں 70 سے آپ کو جانتا ہوں.
اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جس طرح میں خدمت کر رہا ہوں جس نہج پر قوم کی، کوئی ایسا پاکستان میں خطیب لاؤ، اکثر کا مسجد 4 نعرے لگائے، بانی کو خوش کیا، فیس لے گئے، اور فیس جائے بھاڑ میں۔ یہ تیرا ایک لحظہ قیمتی ہے جو علی کے صدقہ میں تجھے ملا ہے۔ میں جو پڑھ رہا ہوں سینے سے آپ ذہن میں رکھیں، ان سے بڑا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں گیا جہنم میں، یا اللہ بخش دیتا، کہا بخشنے کی بات بھی میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے، میں نے سفارش کروانی ہے، بات یہ ہے کہ یہ آئے کس کے مقابلہ میں ہے۔ سن رشید ترابی، جو بھی جہاں بھی جس وقت بھی میرے علی کے مقابلہ میں جو بھی آئے گا میں اسے جہنم میں پھینکوں گا، چاہے کوئی بوڑھا ہو یا بوڑھی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے بس جلدی جلدی۔ پھر مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا بڑا بیٹا معاویہ بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا تیسرا بیٹا اوس بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا چوتھا بیٹا حذیفہ بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا پانچواں بیٹا مغیرہ بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا بڑا پوتا ابو القیس بن ولید بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا چھوٹا پوتا مسعود بن امیہ بن مغیرہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ سنی بھائیو، تمہیں تحفہ دینے لگا ہوں، شیعوں کی مجلس میں نہیں، حسین کی مجلس میں آئے ہو، تم بھی کوئی جملہ لے کر جاؤ۔ یہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او نبی کی غیرت مند امت، او نبی کی عزت والی امت، او نبی کی کلمہ گو امت، تم جتنے بھی خدا کے شکرانے کے نفل ادا کرو تھوڑے ہیں۔ کیوں کہ جو بنی امیہ میں سب سے بڑا بے غیرت خاندان تھا، وہ سارے کا سارا علی نے جہنم میں پہنچا دیا۔ ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ، ہائے میرے اللہ۔ نہیں بھائی، وہ پیچھے سے نعرے کی آواز آئے گی تو آگے پڑھوں گا۔ پتہ نہیں میرا کتنا جگر کباب ہو رہا، مفت میں سن رہے ہیں، سارے مفت خور ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے جلدی جلدی بھائی۔ پھر عبداللہ ابن منذر آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا بعد منذر بن ابی رفاع آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر منبع بن حجاج آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا بیٹا آس بن منبع آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر علقمہ بن کلدہ آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر فاقیہ بن قیس آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر مالک آیا، علی نے مالک حقیقی کے پاس پہنچایا۔ پھر اس کا بیٹا صاحب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا پوتا حاجب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم میں پہنچایا۔ پھر عمان بن عثمان آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر اس کا باپ عثمان بن کعب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر معاویہ ابن عامر آیا، یہ دوسرا معاویہ ہے۔ پھر معاویہ ابن عامر آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر زید بن ملیس آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر حرملہ ابن عمر آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ پھر عبداللہ بن جمیل بن زہیب آیا، مولا نے اسے بھی جہنم پہنچایا۔ تھک تو آپ نہیں گئے، گھبرا تو آپ نہیں گئے۔ پھر ابو الحکم ابن اخنس آیا، شکر ہے بڑھیاں دی لتی ہے جواناں نو چڑھ گئی ہے۔ وہ تے کہندے نے سونی جی طرز والا قصیدہ آوے نعرہ قصیدہ بھی آپ کو سناؤں گا میں، جیسے قصیدے علماء کو آتے ہیں، کسی کو بسم اللہ کسی کو نہیں آتے۔ بے شک میرے بھائی الطاف کو میلسی سے لے آؤ یا حافظ کیمل پوریہ کو اٹک سے لے آؤ۔ جیسے قصیدے اب آقبہ والے جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ کبھی پھر سنائیں گے، اس کے لیے کورم پرانیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بڑی مہربانی، بڑی جلدی میں چھوڑنے لگا ہوں۔ میں کہتا ہوں یہ بات پوری ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وہ میرا سید شکوہ کر رہا تھا جی لوگ چلے گئے ہیں، بھائی کیا ہو گیا؟ سانس لینے گئے ہیں، وہ صبح کی مجلس سن رہے ہیں، ہیں جی۔ وہ ہم جیسے کو لوگوں پر 2 سالہ کرونا میں بڑی پابندی تھی، ہماری کیسٹیں دیکھی جاتی تھی کہ یہ بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو میں نے کسی کو نہیں کہا قریب ہو جاؤ، آپ ختم ہو، میں پھر بھی نہیں کہتا قریب جا کے، میری عادت ہے بھائی قریب ہو جاؤ، گلدستہ بن جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، جہاں جہاں بیٹھے ہیں نا
سنتے رہیں. اب 2 سال سے ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ پھر ابو الحکم ابن اخنس آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر خود اخنس آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر اس کے بعد عاصم بن ابی آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر حشام بن ابی امیہ آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر مجالس بن حمید آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر عبد الرحمن بن حمید آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر ولید بن ارطات آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر ارطات بن شرجیل آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. تھکنا نہیں ہے. پھر طلحہ ابن طلحہ آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر ابو سعید ابن طلحہ آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر عزیزہ بھائی خالد ابن ابی طلحہ آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچایا. پھر مخلد ابن ابی طلحہ آیا, مولا نے اسے بھی جنت پہنچا. جب 47 مکہ کے سردار, بھائی سردار کو سرداری سے ہی پیش آنا چاہیے. میں پڑھ رہا تھا خانپور قبلہ نقوی صاحب, بلوچوں کا ڈیرا. آپ کو پتہ ہے سارے ہی سردار, چوری کرنے والے بھی سردار, ڈاکے مارنے والے بھی سردار, وہ گاؤں بھی دیکھ تو خوف آتا تھا, سب سردار, وہ فیس دینے بھی سردار. پہلے 5000 کا نوٹ, پھر 1000 کا, پھر 500 کا, پھر 100 کا, باقی دوسرے ہیں. میرا ڈرائیور کہتا ہے ترابی صاحب خرچہ پورا نہیں ہونا. میں نے کہا جانے یا آئلی. اب ہم پیچھے تو جانے سے تو رہے نا, توجہ آئیے نہیں. تو وہاں جب میں سرداروں کا ذکر کر رہا تھا, سردار چوڑا کے کدی اوتھے تھے کدی اوتھے. میں کہا سردار جی, اور سردار سائیں کیلے ول گئے تھے سائیں کھڑا. میں کیا اہلی سرداروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. یہ بھی مکہ کے بھائی شرفا لکھا ہے, شرفا, بت پرست نہیں, ڈاکو نہیں, کافر نہیں, مشرک نہیں, شرفا. تو علی نے فرمایا ہر شریف شریف نہیں ہوتا, شریف وہی ہوتا ہے جو اشرف کا ماننے والا ہوتا. کوئی شریف شریف نہیں ہوتا. توجہ یہی نہیں. جب مکہ کے 47 سردار جہنم میں تشریف لے گئے, خدا جانتا ہے اس کے بعد تو جنگ کا بازار ہی گرم ہو گیا. کون؟ عامر بن مخزوم, عقبہ بن ابی معیط, عاص بن حشام, ابو جہل کا چھوٹا بھائی جس نے سامنے اپنے بھائی کی لاش کو تڑپتے دیکھا تھا. یہ تینوں ایسے مولا علی کے تینوں آ گئے. کیا کرتے ہیں؟ شرام میں دھوت, تلواریں ایسے. اب جملہ کہنے لگا ہوں آپ کے لیے. ان کی یہ حالت ہے ادھر نفس مطمئنہ کا باپ, نفس مطمئنہ کا باپ, نفس مطمئنہ کا باپ بڑے اطمینان کے ساتھ علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب ایسے کھڑے ہیں. علی اب وہ میں لفظ تو بیان نہیں کرتا, نہ میرے پاس ٹائم ہے, نہ میں شریک میں اس پڑھ رہا ہوں, یہ تو تھوڑی دیر کی ہے نا. آنکھوں سے خون نکل رہا تھا, اتنا جلال. ان تینوں نے خود بھی نہیں پہنا. خود ہوتا ہے پتھر کا خول, پتھر کے اوپر خول لوہے کا. بدماش, دہشت گرد. سامنے کہتے ہیں علی 47 کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیں گے, کوئی وصیت ہے تو بتاؤ. علی نے کہا بہتر یہ ہے کلمہ پڑھ لو. میں ابو طالب کا بیٹا تمہیں کلمہ حق کی دعوت دیتا ہوں, کلمہ پڑھ لو. کہا سنو, ہم بنی امیہ والے مرتے مر جائیں گے, کبھی بنو ہاشم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے. کہا اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, واپس چلے جاؤ, جاؤ میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں. یہ جملہ میں نے پڑھ دیا, تیری کھوپڑی میں نہیں آیا. جاؤ میں نے تمہیں زندگی دی, واپس چلے جاؤ. علی دشمن کو زندگی دیتا ہے, علی والے کو نہیں دے گا. اپنے محب کو علی کو آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. توجہ, اب میں تنقید پر نہیں جانا چاہتا, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کہا اچھا پھر ایسے اپنی مرضی سے باہر کرو. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی, رشید ترابی کبھی قسمیں نہیں کھاتا, قسمیں وہ بولتا جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو. میں یہ تاریخ کے سینے سے پڑھتا ہوں. ان 47 سرداروں کو مولا علی نے ایک بار کیا. میری طرف دیکھ رہے ہیں کیسے, ایسے یا ایسے,
ایسے یا ایسے یا ایسے یا ایسے، دو دو ٹکڑے کیے، ایسے کیا تو ایک بار، ایسے کیا دو بار نہیں کیے۔ یا علی میں تیری قسم کھاتا ہوں، میں تیرے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، میرے عقیدے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یا علی میں تیری دہلیز کی قسم کھاتا ہوں۔ میں نے جملہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ سید کو غصہ آئے۔ یا علی میں تیری دہلیز کی، تیرے در کی قسم کھاتا ہوں۔ ترابی کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، میں مشرک نہیں، اللہ سے پوچھ۔ فلا اقسم بے مواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس در کی جہاں پہ ستارے اترتے ہیں۔ اوے بابیو نہ مارو نعرے، اگر تو انو علی دا نہ پارا لگتا نعرے نہ مارو، میں سارے کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نعرہ سنانا تو مردوں والا سناؤ، نعرہ مولا تمہیں۔ لیکن آؤ ان تینوں کا علی نے ایک بار نہیں کیا، مکسچر بنا دیا۔ علی نے کیا کر دیا؟ مکسچر بنا دیا۔ آگے جملہ تو علی والا سمجھ لے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ جیسے ہی مکسچر بنایا، کچھ لوتھڑے ابو سفیان کے چہرے پر، کچھ لوتھڑے مطعم بن جبیر کے چہرے پر، کچھ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کے چہرے پر۔ اب یہ تینوں جو کہتے ہیں ٹکڑے اٹھار کر، او مکہ کے بچے کچے سرداروں، اونٹ چھوڑو، مال چھوڑو، گھوڑے چھوڑو، خود دوڑو۔ او علی نے تو ہمارا صفایا ہی کر دیا ہے۔ کاش کوئی قدردان ہوتا۔ رشید ترابی کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ اب دو فتوے، شاہ جی تسی بھی رنگ برنگی موجتے مولوی سدے جو، اب میرے لفظ ٹیپ کر کے انہوں نے سنانا، جگر چمی داد نکلے گی۔ دو جو فتوہ دیتے ہو رشید ترابی کو، جملے میرے نہیں دشمن کے۔ علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے فضائل دشمن بھی پڑھتا ہے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں یا بھائی الطاف تو فیس نہیں لیتے؟ کتا بھی جس گھر کا کھاتا ہے نام لیتا ہے۔ ہماری تعریف کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ دشمن جو تعریف کرتا ہے، دو فتوے دشمن کے منہ سے جو نکلے ابو طالب کے بیٹے کی شان میں، جیسے وہ دوڑے ہیں نا، لمبی داڑھی والا آ کر کہتا ہے، اے سیدنا ابو سفیان کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ کہاں تشریف لیے جا رہے ہو؟ کیا جملہ ہے؟ اونٹ چھوڑو، مال چھوڑو، گھوڑے چھوڑو، خود گھوڑے پر بھی اعتماد نہیں ہے کہیں اڑ نہ جائے، یعنی اتنا تیز بھاگو۔ اب یہ آ کر کہتا ہے مکہ کے شرفاؤ کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو گھڑا گھڑا شراب پی تھی اور تمہارا دعویٰ تھا آج محمد کا سر لے کر جائیں گے، حمزہ کا سر لے کر جائیں گے، علی کا سر لے کر جائیں گے۔ ان کے سر تو سلامت ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ اب یہ فضائل کے جملے سنبھال لے تو سنبھال لو۔ ابو سفیان کہتا خاموش ہو جا ملعون، اندھا ہو گیا ہے، دیکھ نہیں رہا؟ آج ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں موت و حیات کی حکمرانی ہے۔ اندھا ہو گیا، دیکھ نہیں رہا کہ آج ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھ میں موت و حیات کی حکمرانی ہے۔ لا فتح کی اٹھتی ہوئی جوانی ہے، شاہ مردہ شیر یزداں کی قوت لافانی ہے، ان کی تلوار کی تیز روانی ہے، شرک و کفر کا پتا پانی ہے، آج ہم نے بھاگ کر ہی جان بچانی ہے۔ کیسے مولا تمہیں سلامت رکھے۔ دعا کرو پرسوں سے جو 8ویں کی کتاب ہے اس کا کیا کرتے ہیں، مولا بہتر کرے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے علماء غصے میں آ کر چلے گئے، انہوں نے کہا جی مضمون تو نہیں بدلے جائیں۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، 10,000 روپیہ تھا، 20,000 دے دیتا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص بن وائل، اس نے کہا تھا، میں بتا دوں آپ کو کہ یار گھبراتے کیوں، جو کہتا محمد کر لو مان لو، بیٹی اب وہ بھی مر جائے گی، مشن کو چلاتا ہے بیٹا، محمد کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ابتر ہے۔ کیا توجہ وہ کیا ہے؟ ابتر ہے، اس کی تو اولاد نہیں ہے،
بیٹے کو اولاد سمجھنے والے تھے، تو اللہ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے میرے نبی، میں نے تجھے اولاد کثیر دی ہے، میں نے تجھے اولاد ابتر وہ ہے جو تیرا دشمن ہے، جو نبی کا دشمن ہے، بنص قرآن جس کی نسل نہیں پرویز لائی، تو اس کو نسل میں ڈال رہا ہے۔ سن لو، جو بھی جس وقت بھی محمد والے محمد کے سامنے آئے گا، محمد والے سامنے وہ ٹکرا جائے گا، مر جائے گا، اس کا نام ابھی ایک بازو ٹوٹا، تیری ٹانگ بھی ٹوٹے گی۔ زندگی چاہتے ہو تو آل محمد کے دروازے پر آ جاؤ۔ اور خدا جانتا ہے یہ اتنا کریم گھرانہ ہے، تانا بھی نہیں دیتا۔ تہذیب الاسلام ملا بڑے فخر سے پڑھ کر دیتے حدیثیں، یہ حدیث بھی سنایا کرو مومنوں کو، بڑی ساری حدیثیں اسی کی سناتے ہیں۔ تہذیب الاسلام، اس میں علامہ ہلی کی مجلس کی یہ کتاب ہے، 222 صفحے پر حدیث ہے یہ کہ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، او تیرے لیے پڑھ رہا ہوں، مولا اگر کوئی ساری زندگی ادھر رہا، ادھر آپ کے قریب نہیں آیا، ساری زندگی ادھر رہا، آپ کے قریب نہیں آیا، اور آخری وقت اس کے وارث اس کو آپ کے 5، 12، 14 کا نام یاد کروا دے، اور وہ ہوش و حواس میں یا محمد یا علی یا فاطمہ مہدی تک لے لے، تو اس کو کیا اجر ملے گا؟ میرے امام نے فرمایا کم از کم اسے جنت ملے گی۔ یار میں بڑا جملہ پڑھ گیا، بڑا ہی جملہ پڑھ گیا، تو سمجھ نہیں سکا۔ ساری زندگی ادھر رہی، اور آخری مرتبہ خود نہیں پڑھا، وارث پڑھوا رہے، کہو یا محمد ایک جنت مل جائے گی، تو جن کے ناموں میں جنت ہے، خدا جانتا ہے آل محمد نے پہچانے نہیں۔ قبلہ زیدی صاحب کہتے تھے ان میں شعور نہیں تھا، وہ جناب زہرا کے پاس جا کر کہتے نا بی بی یہ ہمیں دے دے، بی بی دے دیتی، خالی نہ ڈراتے، خالی نہ بھیجتے۔ خدا جانتا ہے آل محمد کے مصائب اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ عقیدہ درست کرو، جو اللہ نے نازل کیے ان کے فضائل تھے، جو امت نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ مصائب تھے۔ اگر اللہ مصائب بھیجے تو امت کا قصور کیا ہے؟ نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ خیر و شر من اللہ یہ معنی نہیں ہے، ہر اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی تیری اپنی طرف سے ہے۔ ہاں جی، خدا جانتا ہے یہ بڑا کریم گھرانہ ہے۔ اس میں ایک جملہ لکھا تھا امام سجاد کے نام کا، میں نے کہا جی علیہ السلام، وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہمارا بنیادی اعتقاد اختلافی ہے، ہم علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ میں نے کہا جی یہاں لکھ دو بعقیدہ اثنا عشری علیہ السلام۔ ایک ڈٹا رہا، راغنوی کہتا ہاں جی لکھنے دو۔ ان میں سے گجرا والے کا تھا برک چودھری، انہیں کیا علامہ جی زد نہ کرو، ایشو نہ بناؤ، گل بد گئی تے سانبی نہیں جانے۔ اے شیعہ اثنا عشری نے جس طرح نبی نو معصوم مندے نے، اسی طرح وہ دے 12 اماماں نو بھی معصوم تے معصوم مندے نے۔ میں نے کہا لکھ دو باقیدہ عقیدہ شیعوں کے عقیدے کے مطابق، اپنا نہ لکھو۔ ہم کہتے تم نہ ہی لکھو تو اچھا ہے، تمہارے منہ پر یہ مقدس نام نہ ہی آئے تو اچھا ہے، شیعوں کا لکھ دو۔ اس کے لیے بھی 10 فون کیا، انہوں نے کہا جی لکھنے دو۔ اتنی ضد ہے، اتنی ضد۔ میں نے 13 مقامات بخاری کے دکھائے کہ یہاں لکھا حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام، الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ ہیں علیہ السلام۔ انہوں نے کہا جی رہے پڑے، پتہ چلا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، اپنے آپ کو تیار کرو، جہاں مجلس سے سنتے ہو وہاں خطیبوں سے معلومات بھی حاصل کرو کہ آل محمد ہیں کون۔ میں نے کہا آپ جس کے ماننے والے ہیں وہ تو کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں، اب جملہ آ گیا فضائل کا تو کیا دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا امام، کہتے ہیں جی ہمارا امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ۔ میں نے کہا اچھا آپ کا امام ہے، اس کا ایک جملہ ہے، سن لو جملہ کیا ہے۔ اب وہ
तार तो नहीं बन सके मुझसे। वो कहते हैं हाँ हाँ अली जोन बशर फकैफा बशर, हाँ हाँ अली जोन बशर फकैफा बशर, रब्बो फी तजल्ला बज़हर, हाँ हाँ मैं मानता हूँ अली बशर है, अली बशर है, लेकिन वो ऐसा बशर है जिसमें अल्लाह की तजल्लियां नजर आती हैं। मैंने कहा किस किस इमाम की? वो सारे के सारे शागिर्द हैं इमाम अबू हनीफा के। अबू हनीफा शागिर्द है इमाम जाफर सादिक का, इमाम मोहम्मद बाकिर का। खुदा जानता है दुनिया ले लेती, भीख मांग लेती, ज़हरा दे देती। दुख इस बात का कि बीवी को झुठलाया गया। जिसकी सदाकत की अल्लाह कसमें खाए, जिसकी शराफत और इस्मत की अल्लाह कसमें खाए। बीबी बड़ी करीमा है, बीबी बड़ी करीमा है, बीबी बड़ी करीमा है। और जो बीबी 3 दिन रोजे रख कर भी अफ्तारी के वक्त अपना रिज़्क साइल को देती है, साइल को देती है। कायनात में ऐसी कोई खातून तो दिखलाओ। यही कह देते बीबी हम झूठे हैं, सब कुछ है, हुसैन का सदका दे दो, बीबी दे देती। कैसे? खंदक में इतना माल मिला मदीने वालों को, जो हस्बी नस्बी गरीब थे गनी बन गए। सोने के डलों से मदीने की गली में बच्चे खेल रहे थे और आ कहता था ज़हरा तेरे शौहर को इतना माल मिला है, दुगना माल मिला है, दुगना। शाम के वक्त अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तारीख में लिखते हैं कि जब शाम को अली आए तो दिल में ख्याल आता है ना, जब आम फौजियों को इतना माल मिला है, सब कहते हैं अली को डबल, अली को डबल, और जिनको एक हिस्सा मिला वो गनी बन गए हैं, अली के पास कितना होगा। जैसे ही दहलीज़ इस्मत में दाखिल हुए, अली ने सलाम किया, ज़हरा आगे आए। यहाँ मेरे उस्ताद पढ़ा करते थे, कहा या अली बोलना नहीं है, मैंने अपने चेहरे आपके चेहरे से तिलावत कर ली है। बीबी ने एक चादर बिछाई और कहा या अली जूतों समेत इसके ऊपर आ जाओ। बीबी ने मौला अली के कपड़े झाड़े, कपड़े झाड़े, थोड़ी जूते झाड़े, जो कपड़े झाड़े, जो जरा झाड़ी, और थोड़ी सी खाक इकट्ठी हो गई। कहा या अली जो तुझे मेरे बाबा नबी ने दिया था वो इस खाक के भी बराबर नहीं है, ये मेरे लिए बड़ा कीमती सरमाया है। लेकिन ये बताओ कहाँ कहाँ खर्च किया। ये कहना था अली जैसा फातेह रो कर कहता है, जिनको हमने फतह किया था उनके बच्चे भूखे थे, प्यासे थे, रो रहे थे, बिलक रहे थे, उधर गए थे। कहीं मैंने हुसैन का सदका दिया, कहीं मैंने हसन का सदका दिया, बीबियां बच्चियां आई, कहीं मैंने ज़ैनब का सदका दिया, कहीं उम्मे कुलसूम का सदका दिया। अल्लाह अकबर। इजाजत है तो जुमला कहूं, बर्दाश्त कर लोगे? है हौसला बर्दाश्त करने का? कौन अली, कौन अली की औलाद, बड़ी इज्जत वाली बेटी थी अली की। ज़हरा की चादर की वारिस बनना मामूली बात है। जो बार बार बढ़ाते हैं उनको पता ही नहीं है कि ज़हरा किसे कहते हैं, चादर को किसे कहते हैं। सिर्फ एक झलक देता हूं, जब ये लुटा हुआ काफिला दरबार उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद हरामजादे के दरबार में आया है ना, शराब में धुत है, नशे में धुत है, और अपने सिपाहियों से कहता है आज हमारी बड़ी ईद है, हम चाहते हैं हमारी ईद में सारे शरीक हों, कोई गैर हाजिर है? एक नास भी कहता है हाँ। कौन? मुख्तार। कहाँ? कहा वो तुम्हारे कैद खाने में। कहा उसको भी बुला लो ताकि वो हमारी खुशी देखे। अब 2 सिपाही गए जनाब मुख्तार के कैद खाने में। मुख्तार कड़ियों का सहारा लेकर सो रहे हैं। इसने जंजीरों को इशारा किया, मुख्तार ने आंख खोली जैसे शेर आंख खोलता है। क्या बात है? कहा मेरा अमीर कह रहा है कि हुसैन दरबार में आया है, तुझे अपने हुसैन पर मान है ना, आओ अपने हुसैन की जियारत कर लो। हुसैन का नाम आया, मुख्तार खड़ा हो गया। कहा मैं दरबार में जाता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन शर्त यह तू मेरे पीछे चल, तू मेरे पीछे चल। ऐसे जंजीरों में जकड़ा हुआ हुसैन का ये शेर। अब आगे आगे मुख्तार है, पीछे पीछे सिपाही हैं। जैसे ही दरबार में आए, जनाब मुख्तार ने चारों तरफ देखा, एड़ियाँ उठा उठा कर देखा, दाएं बाएं देखा, 900 कुर्सी नशी में कहीं हुसैन नजर नहीं आया। मैंने 2 जुमले कहने, मैंने खत्म किया मजलिस को। कहीं नजर नहीं आया ज़हरा का लाल। फिर आप मेरी तरफ देखना। अब इसने पुश्त की उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ, पुश्त करके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसे ऐसे चेहरे देख रहा।
کبھی ادھر کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی میمنہ کبھی میسرہ، اور اس کی پشت آ گئی عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، چاروں طرف دیکھ کر کہتا ہے تو حرام زادہ ہے نا، تیرے بابا کا، میں زمین ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، تیرے بابا کا بھی پتہ نہیں کہ کون تھا، تو حرامی کا بیٹا حرامی ہے، جھوٹ بولتا ہے، اور تو نے تو کہا تھا میرا حسین دربار میں آیا ہے، مجھے تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور سادات غیرت مندوں، بڑے ادب سے جملہ کہنے لگا ہوں، ٹھیس پہنچے تو معافی چاہتا ہوں، اس نے چھڑی سے قدموں کی طرف اشارہ کیا، نیچے سونے کا تشت تھا، اس میں زہرا کے غریب کا سر تھا، اوپر رومال تھا، اس نے رومال ہٹایا، کہا اس سر کو پہچانو، مختار جھکتا جھکتا قریب بیٹھ گیا اور دیکھ کر کہتا ہے اے شہید راہ خدا، میں نے تجھے پہچانا نہیں ہے، میں نے تجھے پہچانا۔ وجہ کیا ہے؟ علامہ دربندی کہتے ہیں چہرے پر زخموں کے نشان، گھوڑے کی ٹاپوں کے نشان، خون کے نشان، کربلا کی ریتی کے نشان، کیسے پہچان سکتے تھے؟ اب عبید اللہ ابن زیاد حرامزادہ کہتا ہے اے سپاہی اس سر کو دھو کر لا، اس سر کو دھو کر لا۔ اب میری طرف دیکھنا، اس حرامزادے کا نجس ہاتھ حسین کے سر پر آیا، پیار کرنے کے لیے جیسے بالوں میں آیا، پیچھے سے ایک ضعیفہ کی آواز آئی، اے سپاہی یہ سر مجھے دے دے، تجھے نہیں پتا اسے کیسے دھویا جاتا ہے، ساری زندگی غسل دیا ہے تو میں نے، کنگھی کی ہے تو میں نے، دھویا ہے تو میں نے، کپڑے پہنائے ہیں تو میں نے۔ یہ جانی پہچانی آواز مختار کے کانوں پر پڑی، پیچھے مڑ کر دیکھ کر کہتے ہیں اماں فضہ تو دربار میں، اماں فضہ تو دربار میں، اللہ اکبر، یہ عظمت کا مقام ہے، اماں فضہ تو دربار میں۔ فضہ رو کر کہتی ہے مختار بیٹا آنکھیں بند کرو، میرے پیچھے رسول کی بیٹیاں، چادر تطہیر والی بیٹیاں، اللہ لعنت اللہ، آئیے منقلبین ینقلبون۔ کون بان جلال کر بان کیا آگے آہو بیٹھا اللہم صلی علی چلائیں یار نو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب آپ کے سامنے شہنشاہ خطابت مصور غم جناب مولانا الطاف حسین ملسی صاحب خطاب فرمان گے، اور اینا تو بعد شہنشاہ ذکر مسائب جناب رضوان قیامت صاحب شبیہ ذوالجناب برآمد کران گے، برائے مہربانی تشریف رکھو۔ آؤ جی، دینا نہیں کھلو گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی کو کم کر لگا میرے والے۔